ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين آمنوا وكلا وعد الله الحسنى قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس امت کو بہترین امت کہا ہے اور اس امت کے اولین فرد صحابہ کرام جن کو بہترین امت کا لقب دیا گیا ہے اور پھر گزشتہ جو ہے یہ بات ہم کر چکے کہ صحابہ کرام میں جتنے بھی طبقات ہیں چاہے وہ اصحاب بدر ہوں یا احد میں شریک ہونے والے صحابہ ہوں یا فتح مکہ سے ان کا تعلق ہو یا بیعت رضوان سے ان کا تعلق ہو یا غزوہ تبوک سے ان کا واسطہ پڑا ہو، یہ تمام کے تمام صحابہ کو اللہ رب العزت نے مختلف مواقع پر ان کی تعریف اور توصیف فرمائی اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر ایک سے اللہ راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ سے راضی ہو چکا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔
لہذا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں حتی لکھا ایک اہل ایمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ کسی بھی صحابی کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے اس صحابی کی شان میں کسی قسم کی تنقیص نقص لازم آتا ہو، اس کی شان میں کمی واقع ہو، یا ان کے تعلق سے ایک مسلمان کے ذہن کے اندر بدگمانی پیدا ہو۔ اس طرح کی ہر کوشش اور ہر کاوش سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس لیے اہل السنہ کے یہ چیز بھی عقیدے کا حصہ بن گئی کہ جہاں کہیں بھی ہم صحابہ کرام کے حوالے سے ایسی بات محسوس کریں تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس مسئلے میں سکوت اختیار کریں، اس کے بارے میں کوئی رائے زنی نہ کریں، کسی طرح کی رائے نہ دیں، یا یوں نہ کہیں کہ ہاں بظاہر تو ان کا موقف صحیح لگتا ہے اور یہ غلطی پر ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اور آپ کو اس طرح کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جماعت اتنی عظیم ہے کہ اللہ نے اس جماعت پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا۔ اس لیے گزشتہ جو ہے میں نے یہ روایت جامع ترمذی کے حوالے سے پیش کی کہ اللہ نے بھی فرمایا لا تمس النار مسلما من رآنی، اس مسلمان پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جس نے مجھے دیکھا۔ اس لیے یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے، اور کبھی بھی اہل علم نے ان شخصیات کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں اگر کسی مسئلے میں انہوں نے کوئی بات خیر کے جذبے سے سوچی اور اس میں ان سے خطا ہو تو اس پر وہ عند اللہ اجر کے بھی مستحق ہیں اور اللہ کے یہاں معذور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس بارے میں ان سے نہیں پوچھے۔ لیکن اگر ہم ان کے بارے میں کوئی تبصرہ کریں گے تو یقیناً ہم گناہ گار ہو جائیں، کیونکہ مسئلہ صحابیت کا ہے، کسی عام انسان کا نہیں۔ اور جتنی بھی غلط فہمیاں صحابہ کے تعلق سے پیدا کی گئی یا جو باتیں کہی جا رہی ہیں، ان سب کا اساس، ان سب کی بنیاد کیا ہے؟ ان سب کی اساس اور بنیاد تاریخ میں یہ بات ہمیں ملتی، تاریخ میں یہ بات درج ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ سمجھ لیا جائے کہ جتنی بھی تاریخی روایات ہیں اگر اس پر اعتماد کیا جائے تو اس میں کوئی صحابی بھی محفوظ نہیں رہے۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ اس کا دامن صاف ہے، ایسا تاریخ پر اعتماد کر کے آپ کو نتیجہ نہیں ملے۔
بہت سی ایسی باتیں ہیں یہ بات بھی تاریخ کے اندر موجود ہے، جس کا علماء نے اس وقت بھی رد کیا اور آج بھی اہل علم اس کا رد کرتے ہیں۔ یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ جب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھنے کے بعد ان کی لاش مبارک کو ایک اونٹنی پر رکھا گیا اور پھر وہ اونٹنی غائب ہو گئی۔ اب پتہ نہیں یہ واقعات بیان کرنے والے شاید اس میں جناب علی کی کوئی شان بیان کرنا چاہتے ہیں، لیکن علماء نے تو اس واقعے کی تردید کی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ ذرا سوچیے کہ یہ بات نہ تو عقلاً صحیح ہے اور نہ ہی شرعاً صحیح ہے۔ عقلاً کیوں صحیح نہیں؟ فرماتے ہیں جب جناب علی کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد جنازہ پڑھی گئی تو اس وقت اچھی خاصی تعداد صحابہ کی موجود تھی، کچھ نہیں تو ان کے بیٹے حسن اور حسین کو موجود تھے۔ تو کیا آج تک ایسا کبھی ہوا کہ کسی نے اپنے باپ کی لاش کو اونٹنی پر رکھ دیا ہو، اونٹ پر رکھ دیا ہو؟ کبھی کسی نے ایسا کیا؟ آج کے دور میں وہ 6 صدی ہجری میں فرماتے ہیں کہ آج کا دور کا کوئی مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، تو ہم کیا یہ توقع کریں کہ جو صحابی کے بیٹے ہیں اور صحابی ہیں اور اللہ کے نبی کے نواسے ہیں انہوں نے اپنے باپ کی لاش کے ساتھ ایسا کیا؟ یعنی عقلاً یہ بات قابل قبول نہیں اور شرع بھی درست نہیں، اس لیے کہ شریعت اس بات کا ہمیں حکم نہیں دیتی کہ بھلے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو، یعنی اس بات کا کتنا ہی قوی امکان کیوں نہ ہو کہ اگر ان کو دفنایا گیا تو دفنانے کے بعد ان کے مخالفین ان کی لاش کو نکال کر اس کی بے حرمتی کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ایسا اس لیے کیا گیا تھا کہ اس بات کا اندیشہ تھا کہ جو جناب علی کے مخالفین تھے وہ جناب علی کی قبر کو کھود کر ان کی لاش کو نکال کر اس کی بے حرمتی کریں۔ اب یہ بات تاریخی حوالہ ہے اور غلط ہے۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کی تردید کی۔ یہی بات جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کے بارے میں بھی کہی گئی ہے، یہ بھی تاریخی حوالہ ہے اور یہ بھی غلط ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس وقت ابھی جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بتائی جاتی ہے نجف کے اندر، امام ابن کثیر کہتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے۔ اس وقت عراق کے اندر نجف کے علاقے میں جو جناب علی کا روضہ آپ کی قبر مبارک دکھائی جاتی ہے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنی کتاب میں کہ یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قبر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے، اور فرماتے ہیں بڑے وثوق کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہ لو علمت الشیعۃ، اگر آج بھی اہل تشیع کو شیعہ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ قبر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں ہے بلکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کو جناب علی کی قبر بتایا جا رہا ہے، یہ ایک معروف صحابی مغیرہ بن شعبہ کی قبر ہے۔ فرمایا اگر آج بھی اہل تشیع کو یہ بات پتہ چل جائے لرجموہ بالحجارہ، تو وہ اس قبر کو پتھر مار مار کے رجم کر دیں، کیونکہ یہ وہ صحابی ہیں جس کے مشورے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا۔ یہ بات ہے۔ پھر کوئی یہ سوال کرے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے، تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب حالات اس طرح کے تھے تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین رات کے وقت کی گئی، رات کے وقت آپ کی تدفین کی گئی
اور اس وقت کوفہ دارالخلافہ تھا، تو اس دارالخلافہ کے احاطے میں 5-6 قبریں کھودی گئی اور ان میں سے کسی ایک قبر میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کر دی گئی، تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ 5-6 قبروں میں کون سی قبر جناب علی۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ میں یہ بات صرف مثال کے طور پر اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ تاریخی حقائق ہے کہ تاریخ میں اس طرح کی غلط بیانیاں موجود ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، مظلومانہ شہادت ہوئی، کئی دن کے پیاسے تھے، اس کی تفصیل کا بھی وقت نہیں، لیکن تاریخ کے اندر یہ بات بھی ذکر ہے کہ جناب عثمان کو قتل کرنے والوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا محمد بن ابی بکر بھی تھا۔ یہ اکثر لوگ بیان کرتے ہیں۔ میں نے جب سب سے پہلے یہ حوالہ پڑھا اپنے طالب علمی دور میں اس وقت سے اس بارے میں پریشان تھا۔ میرا دل یہ بات نہیں مانتا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے کے ہاتھ جناب عثمان کے خون سے رکھے، لیکن میں نے دیکھا کہ علماء کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ روایت کسی طرح بھی ثابت ہے، بالکل جھوٹ کا بلندہ ہے۔ ہوا یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر جناب عثمان کے پاس ملنے کے لیے گئے، ان کی وفات سے کچھ دیر پہلے، آج کے اعتبار سے سمجھے کہ 1 گھنٹہ پہلے 2 گھنٹہ پہلے، اور ملاقات کر کے واپس آ گئے۔ اس میں اس موقع پر کچھ باتیں ہو گئی، کچھ انہوں نے کسی چیز کا اظہار کیا، مطلب حدیث میں بھی ہے کہ جب کسی کو امیر سے شکایت ہو تو وہ امیر سے بذات خود بات کرے، بجائے اس کے کہ لوگوں میں اس کی بدنامی کرتا پھرے، یہ درست نہیں۔ تو ایسی ان کی کچھ باتیں ہو گئی، لیکن بہرحال وہ واپس آ گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ محمد بن ابی بکر اس خون میں، اس قتل میں شریک ہے؟ فرمایا کہ ان کا دامن بری۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ محمد بن ابی بکر اس قتل میں شریک ہے؟ فرمایا نہیں، ان کا دامن اس سے بری ہے۔ بلکہ لوگوں نے اس بات کو، اہل علم نے اس چیز کو دلیل بنایا کہ اگر محمد بن ابی بکر اس قتل میں شریک ہوتے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا قطعاً مطالبہ نہ کرتے کہ آپ عثمان کے قاتلین سے قصاص لیں، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی بیٹے کو گورنر نہ بنانا، لیکن آپ نے تو مصر کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیٹے کو عہدہ بھی دیا، جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر کسی ایسی چیز میں ملوث کوئی شخص ہو تو اسلامی حکومت کے اندر اسے کوئی عہدہ نہیں دیا جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو تاریخ میں ہیں، اور کس قدر غلط بیانی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی تاریخ کے اندر موجود ہے۔ آج بھی کسی کو پوچھیں جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے، وہ فوراً کہے گا کربلا۔ اب امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کربلا میں بھی ان کی قبر اور مصر میں بھی ان کی قبر، کوئی اگر مصر گیا ہے، جب مصر جائے تو مصر میں بھی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ اب یہ کیا ماجرا ہے؟ قبر تو کسی ایک جگہ پر ہی ہوگی نا، لیکن دکانداری کرنے والوں نے دونوں قبر کو صحیح کیا، کہنے لگے کربلا میں ان کا دھڑ ہے اور مصر میں ان کا سر ہے۔ یہ ہے تاریخی معاملہ، اور یہ تاریخی باتیں ہیں۔ اس سے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہوتا
کہ تاریخ کے اندر ایک چیز کے اندر کتنا غلو کیا گیا، کتنی بڑا چڑھا کر کسی چیز کو بیان کیا گیا۔ کتنا شور ہے اس مسئلے پر کہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان مشہور کیا ہوا ہے کہ ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ جمل ہے۔ اب اس جنگ کا پس منظر کیا ہے؟ اس جنگ کا پس منظر کیا ہے کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو آخری لمحات ہیں وہ ظاہر بڑے تنگ دستی میں ہوئی۔ کئی صحابہ اور جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود یہ سب جس سال جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، یہ سب کے سب حج پر گئے۔ مدینہ میں اکثر صحابہ حج پر گئے۔ جب حج پر گئے، پیچھے سے جو سبائی تحریک کے لوگ تھے، عبداللہ ابن سبا جو یہودیوں کا ایجنٹ تھا، اس نے جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پھیلایا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ زیر زمین کام۔ زیر زمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھپ کر پلاننگ کرنا، اور چھپ کر پلاننگ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ عام لوگوں میں بیٹھ کر کوئی بات کرنا نہیں، جہاں 2 3 4 بندے مل جائیں ان کے سامنے بیٹھ کر کچھ کانا پھوسی کرنا، کچھ باتیں کرنا، کچھ بدگمانیاں پیدا کرنا صحابہ کے تعلق سے، اس تعلق سے۔ اکثر آج کل یہ کام مساجد میں ہوتا ہے، اور اکثر مساجد کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک مسجد کے اندر کئی لوگ اعتکاف کر رہے تھے، اس میں 4-5 افراد وہ تھے جو حدیث کو نہیں مانتے، اور انہوں نے اب اعتکاف میں، ان کو پتا ہے کہ جتنے لوگ مسجد میں ہیں انہوں نے تو باہر جانا ہی نہیں۔ اب اعتکاف میں 20 افراد تھے، جن پر 4-5 وہ تھے، بقیہ بیچارے سارے دیگر معتکف تھے۔ اب آپس میں باتیں ہو گئی۔ اب باتوں کے اندر بس قرآن بہت بڑی نعمت ہے، قرآن ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، قرآن کی فضائل، قرآن کی تعریفات۔ پھر کوئی بات آ جائے حدیث کی، دیکھو یار یہ حدیث بہت بات میں لکھی گئی ہے، اصل میں حدیث کے بارے میں جو ہے ساری امت کو اتفاق نہیں، قرآن پر تو دیکھو پوری امت کو اتفاق۔ اس طرح کی باتیں کر کے انہوں نے 10 دن کے اندر ان سب کو خراب نہیں کیا، لیکن ان کے ذہن میں شک ڈال دیا۔ باقاعدہ یہ واقعات میں ان جگہوں کے نام نہیں لیتا، وہاں یہ مسئلے ہوئے، مجھے انہوں نے وہاں بلایا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ کام اس طرح مساجد میں اس اعتبار سے کریں، اگر ایک شخص کو کسی چیز میں ڈاؤٹ ہو رہا، کسی چیز میں شک آ رہا، اور وہ 2 آدمی سے شیئر کر رہا، تو وہ جن سے شیئر کر رہا ہے وہ عالم تو نہیں، وہ بھی اسی کی طرح ہے، تو اسے چاہیے نا کہ اسے اگر اپنا شک دور کرنا ہے تو ان 2 آدمی کو بھی چاہیے اور اسے بھی چاہیے کہ بھائی ہم چلتے ہیں اور کسی اہل علم سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ مسئلہ صاف ہو جائے۔ لیکن جب وہ لوگوں نے یہ کہا کہ چلو علماء سے پوچھتے ہیں، نہیں علماء کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ اس کو پوری ہدایات دی گئی، اس کا برین واش کیا گیا کہ آپ نے علماء کے پاس نہیں جانا، ورنہ تمہارا چہرہ بے نقاب ہو جائے، تمہاری اصلیت واضح ہو جائے گی۔ تو اس وقت بھی یہ پرانا طریق ہے، ہر دور میں رہا،
اس وقت بھی انہوں نے جناب علی کے خلاف ذہن سازی شروع کی. اس کو کہتے ہیں زیر زمین کام کرنا، انڈر گراؤنڈ کام کرنا. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں انہوں نے فلاں عہدے پر جس کو رکھا ہے وہ ان کا رشتہ دار ہے. بھائی یہ تو اقربا پروری ہو گئی نا سیدھی سی. ہاں یار یہ بات تو ہے ان کا فلاں رشتہ دار کا فلاں رشتہ دار کا فلاں رشتہ دار. اب اسلام کا معیار کیا ہے؟ اسلام کا معیار ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کام کا اہل ہو تو اسے عہدہ دے دیا جائے. اسلام اس میں نہ اس کی عمر دیکھتی ہے کہ اس کی اگر عمر زیادہ ہو تو اس کو عہدہ ملنا چاہیے، اور نہ ہی اسلام یہ دیکھتی ہے کہ اگر اس کی عمر کم ہے تو اس کو عہدہ نہ دیا جائے. اگر اس میں صلاحیت ہے، وہ اس کام کو جانتا ہے، وہ اس کو کرتا ہے تو اس کو عہدہ دینا چاہیے. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جناب عثمان کے دور تک یہ معاملہ رہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس بنایا. ابوبکر نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ یہ اللہ کے نبی کے داماد ہیں؟ نہیں. آپ کی بیٹی کے شوہر ہیں، حسن حسین کے والد ہیں، اس لیے بنایا نہیں کہ ان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اچھی تھی، وہ معاملے کی جانچ پڑتال اچھی طرح کرتے تھے. اس لیے تاریخی آپ پس منظر کو اگر دیکھتے ہیں تو تاریخی پس منظر کچھ اور بیان کر رہا ہے، اور اگر آپ حقائق کا مطالعہ کرتے ہیں تو معاملات کچھ اور ہیں. یہ صحابہ حج کے لیے گئے ہوئے، اسی دوران وہ کئی دنوں سے کام کر رہا تھا. اس نے دیکھا اب موقع اچھا ہے، اب جناب عثمان کو مجبور کیا جائے کہ وہ خلافت کو چھوڑے. جناب عثمان نے کہا بھائی میں اپنی جان دے دوں گا لیکن دو کام نہیں کروں گا. ایک خلافت سے استعفیٰ نہیں دوں گا کیونکہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ اس قمیص کو تم سے اتروانا چاہیں تو میری نصیحت یہ ہے کہ تم نے صبر کرنا ہے اور اس قمیص کو نہیں اتارنا. تو جناب عثمان فرماتے ہیں اس قمیص سے مراد خلافت کی قمیص. یہ خلافت کے بارے میں اللہ کے نبی نے مجھے بتایا، لہٰذا یہ بھی نہیں کروں. دوسرے نمبر پر وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک تو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے استعفیٰ دیتے ہیں. دوسری بات مسلمان چاہتے تھے جو اس وقت وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا آپ اجازت دیں ان باغیوں کا ہم دماغ درست کر دیں اور ان کو بتا دیں. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے یہ جنگ ہو اور اس جنگ میں کوئی مسلمان بھی مارا جائے. میں اس بات کو قطعاً پسند کرتا ہوں. لہٰذا آپ نے اپنے ساتھیوں کو بھی روکا اور انہیں بھی آگے نہیں آیا، لیکن بہرحال وہ مسلسل کوششوں میں رہے اور بالآخر وہ ایک دن اس پر کامیاب ہو گئے کہ دیکھا کہ سیکورٹی ظاہرہ جو دروازہ ہے وہاں بڑی سخت ہے، پچھلی طرف سے جو راستہ تھا وہاں کسی کا ذہن نہیں تھی. باغی اس پچھلی جانب سے آئے اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنا چاہا تو آپ کی بیوی نے آگے بڑھ کر آپ کا دفاع کیا. ان کے ہاتھ پر بھی تلوار لگی، ان کی انگلیاں کٹ گئی. پھر باغی نے کسی نے جب مارنا چاہا تو جناب عثمان کے غلام نے اس شخص کو قتل کر دیا. پھر ایک دوسرا بندہ آیا اور اس نے جناب عثمان کے غلام کو قتل کر دیا. پھر اس نے جناب عثمان پر وار کیا. پھر یہ بات جو باہر پہرا دینے والے تھے ان تک پہنچ گئی. وہ اندر آئے اور جب تک جناب عثمان پر وار ہو چکے انہوں نے باقی کافی تعداد میں تھے جو اس طرح کے انہوں نے ذہن سازی کی تھی اور جو لوگ تیار کیے تھے ان کی تقریباً تعداد 2000 تھی.
انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امیر المومنین کا کام ہو چکا تو پھر انہوں نے کہا کہ ان کی جو خلافت تھی یہ صحیح نہیں تھی، یہ ظالم تھے، لہذا ان کا جو گھر کا مال ہے وہ لوٹنا بھی جائے، پھر گھر کا جو بھی مال و اسباب تھا وہ پھر بیت المال کا رخ کیا، وہاں تباہی مچا، یہ سب کچھ کیا۔ اب مسلمان حج کر کے واپس آ رہے ہیں، یہ واقعہ 18 ذی الحج کا ہے۔ 10 ذی الحج کو تو یوم النحر قربانی ہو گئی، پھر 11-12 تو وہاں مینا میں رہنا تھا، 11-12-13۔ اس کے بعد وہ خبر اس طرح پھیلی، اب صحابہ کرام وہاں سے نکلے تھے، صحابہ کرام وہاں سے نکلے اور راستے میں یہ خبر آ گئی کہ جناب عثمان شہید ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مکہ کے اندر جو جگہ ہے حدیق، آج بھی وہ جگہ تعمیر سے بچی ہوئی ہے، رہی ہوئی ہے، اس کے گرد باؤنڈری بنا دی ہے، آپ یہاں صحابہ کرام آپ کے پاس آ فرمایا عثمان کے ساتھ بڑی ناانصافی، اس کو بے گناہ مارا ہے۔ اب کچھ صحابہ اور جناب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مکہ سے مدینہ نہیں گئے، انہوں نے کہا ہم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتے ہیں، ان کے خلاف قائم ہو چکی، ہم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ قاتلین عثمان سے قصاص لیں۔ یہ صحابہ کرام اس نظریے سے وہاں جاتے ہیں، نہ کوئی جنگ ہے نہ کوئی جنگ کی پلاننگ ہے۔ حج کرنے کے بعد آدمی جب وہاں جا رہا ہے تو وہ جنگی اسلحہ لے کے جا رہا ہے، ذہن کے کسی گوشے میں بھی لڑائی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس دور کے دستور کے مطابق کوئی ایسی چیز جو دوران سفر لوگ اپنے ساتھ رکھتے تھے وہ اس طرح کی کوئی چیز ان کے پاس ہو وہ ہو، باقی کوئی جنگ کا باقاعدہ ساز و سامان نہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مطالبات پہنچے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شام کے اندر گورنر رہے، اور شام کے علاقے کے اندر انہوں نے معاملات کو بہت حد تک کنٹرول کیا، اور وہ ان باغی لوگوں کی شرارت اور ان لوگوں سے واقف تھے۔ ان کا مطالبہ بھی یہ تھا کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قاتل ہیں ان سے قصاص کیا، یہ ہے ان لوگوں کا مطالبہ۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ان صحابہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ سمیت کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جناب علی کی خلافت کو ہم نہیں مانتے، کسی نے بھی نہیں، نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ جناب علی خلافت کے اہل نہیں، یہ بھی نہیں کہا۔ یہ باتیں ذہن میں رہے، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے قصاص لیجیے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ بیعت کریں، میرے ہاتھ مضبوط کریں، میں قصاص کے معاملے میں کسی فصل حد سے تاخیر کرتا ہوں، بس یہ ہے نقطہ۔ حتیٰ کہ یہاں تک طے ہو چکا کہ جب اس طرح کا دباؤ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آیا تو بات چیت ہو گئی، سارے معاملات زبانی طور پر طے ہو چکے، اور صبح معاہدے پر دستخط ہونے تھے۔ اب عبداللہ ابن سبا جو یہودی جو سازش کر رہا تھا، اس نے کہا کہ صبح تو سارا معاملہ کلیئر ہوگا اور ہم نے اتنی محنت کی، ہماری محنت پر تو پانی پھر جائے گا۔ انہوں نے کہا بس آج کی رات ہی ہے، موقع کی تاریکی سے فائدہ ہوتا ہے۔ رات کا وقت تھا، اس نے کچھ لوگ اپنے اکٹھے کیے اور ان کو کہا کہ جب رات آدھی ہو جائے
تو کچھ لوگوں کو کہا کہ تم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف حملہ کر، اور کچھ لوگوں کو کہا کہ تم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف ہے اس طرف حملہ کرا۔ تاثر یہ ہو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی جب دیکھیں حملہ تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان لوگوں نے حملہ کیا۔ اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف تھے، جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف تھے، امیر معاویہ جہاں تھے، اس طرف حملہ ہو تو ان کو یہ تاثر ہو کہ یہ حملہ جناب علی نے کروایا ہے، وہ صبح معاہدے پر دستخط کرنا نہیں چاہتا، یہ حملہ رات کی تاریکی میں کروایا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچی، آپ نے کہا، آپ نے پہلے انہیں بتا دیا تھا کہ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، لہذا تم میں سے آپ کو ایک طرح کا 1% 2% ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی شرارت نہ کرے، تو فرمایا کہ دیکھو اگر ان کی طرف سے جب تک باقاعدہ کوئی حملہ نہ کرے تم نے حملہ نہیں کرنا۔ اور یہی بات جناب زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہی کہ دیکھو جب تک ان کی طرف سے پہل نہ ہو ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اب جب اس طرح حملہ تیسرے بلاک نے کروایا تو بدگمانی پھیل گئی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر نے کہا کہ ہاں دیکھو پہل ان لوگوں نے کی۔ جناب علی سے پوچھا، آپ نے فرمایا تمہیں اپنے دفاع کہا، تم اپنا دفاع کہا۔ وہاں ان لوگوں نے جب پوچھا کہ دیکھیں جی انہوں نے پہل کر دی، ہمارے تو معاملات ہو گئے، فرمایا ہاں تم اپنا دفاع کر۔ یوں ہو گئی لڑائی، جب انہوں نے باقاعدہ حملہ کیا اب انہوں نے بھی اپنا دفاع کیا۔ اب طرفین سے کئی صحابہ اس جنگ میں کام آئے۔ اب دیکھیے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ لوگوں کو اگر غلط سمجھتے تو جناب علی کو کہتے ہیں مر گئے ہیں تو کسی کنویں میں پھینک دو۔ جناب علی نے سب کی تدفین کروائی، سب کا جنازہ پڑھا۔ ادھر بھی یہی حال تھا کہ وہاں ان کا کوئی ساتھی مارا گیا تو اس کا باقاعدہ جنازہ پڑھا گیا، اس پر افسوس کیا گیا۔ اب جو لوگ جنہوں نے یہ سازش کی تھی انہوں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس اونٹنی پر ہے اس اونٹنی کی کوچے کاٹ، اس کے پاؤں جب کاٹے جانے لگے جناب علی فوراً آئے اور آپ نے آ کر فوراً اس اونٹنی کو سنبھالا، اما جان لے آئے اور کہا اللہ کے نبی نے مجھے یاد اس طرح کہا تھا کہ ایسا ہوگا، تو اگر ایسا ہو جائے تو عائشہ کو بحفظ و امان مدینہ میں پہنچا۔ تو کہا اللہ کے نبی کی بات پوری ہو گئی ہے، اور امام ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ گئی پھر کبھی مدینہ سے باہر نہیں نکلی، حتیٰ کہ حج کے لیے بھی نہیں نکلی، عمرے کے لیے بھی نہیں نکلی، اور ساری زندگی اس معاملے پر روتی رہی۔ جنگ تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس کو جنگ کہنا تو ویسے ہی غلط تھا، یہ جنگ تو تھی ہی نہیں۔ کیسی باتیں کس سینس میں کس تناظر میں کہی جا رہی ہے، میں تو حیران ہوں۔ ابھی 18 ذی الحج گزرا ہے، 18 ذی الحج کو عید غدیر کا نام اب بہت سے لوگ الپ رہے ہیں۔ ہوا کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے واپس آ رہے تھے، جو آپ کی زندگی کا آخری ایک ہی حج ہے۔ واپس آئے، آپ نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے یمن بھیجا تھا، کچھ چیز تقسیم کرنے۔ کچھ لوگوں نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقسیم کو اچھا نہیں سمجھا، اللہ کے نبی سے شکایت۔ آپ حج سے واپس آ رہے تھے، غدیر کے مقام پر آپ پہنچے، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ شکایت کرنے والوں نے کہا جناب علی نے تقسیم کی ہے اور اچھی تقسیم کی۔ اس پر آپ نے لوگوں کو ڈرایا اور فرمایا
یہ جو مشہور روایت ہے کہ من کنت مولاہ فعلی مولا یا فہذا علی ولی، کہ جس کا میں گہرا، جو مجھ سے دل کی گہرائی سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دل کی گہرائی سے محبت کرے۔ یہ معنی ہے اس حدیث کا، اور یہ آپ ہم لوگوں کی زبانوں کو بند کرنا چاہ رہے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم میں ناانصاف۔ یہ پوری عید غدیر کا خلاصہ ہے۔ اس کو نہ جانے لوگوں نے کس طرح، کس سینس میں، کس تناظر میں بیان کیا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ جو تاریخی روایات کے پس منظر میں باتیں کی جا رہی ہیں اور اسے بڑھا چڑھایا جا رہا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام کوئی معمولی درجے کے لوگ نہیں ہیں۔ باقاعدہ اس مسئلے پر علماء نے اس حوالے سے باتیں بھی لکھی۔ فرماتے ہیں اگر صحابی اپنی زندگی میں ایمان لانے کے بعد اس سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو گناہ ہونے کے بعد بعض صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ان سے گناہ اور غلطی بعد میں ہونی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مغفرت کی ضمانت پہلے دے دی۔ آپ نے اہل بدر سے نہیں کہا تھا کہ اعملوا ما شئتم، اے بدر کے اندر شریک 313 افراد، تم جو بھی عمل کرو، قد غفرت لکم، اللہ تعالیٰ یہ کہہ چکا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تم سے غلطی بعد میں ہوگی، اللہ معاف پہلے کر چکا۔ اعملوا ما شئتم، تم آج کے بعد جو بھی عمل کرو۔ اس طرح بعض صحابہ کو آپ نے انفرادی حیثیت میں کہا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ایک موقع پر کہا، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ما در علی عثمان ما عمل بعد، آج کے بعد عثمان اگر تم کوئی عمل بھی نہ کرو تو اللہ تمہاری نجات کے لیے تمہارا یہی عمل کرتا ہے۔ اور یہ بات آپ نے ایک ہی وقت میں ممبر پر کھڑے ہو کر 4 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ کہیں کسی صحابہ کو ایک ہی وقت میں فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ۔ اس طرح آپ نے سعد کو، جناب طلحہ کو، زبیر کو، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، سب کو جنت کی بشارت۔ اپنے نواسوں کے بارے میں فرمایا کہ حسن اور حسین سیدہ شباب اہل جنت، یہ جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرداری کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، آخرت سے۔ دنیا کے اندر سرداری کے نظام کو اللہ کے نبی ختم کرنے کے لیے آئے، رائج کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ایک تو یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس صحابی کے بارے میں یا تو اس طرح کی ضمانت دی گئی ہے، یا فرمایا کہ اس صحابی نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد اگر اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو ممکن ہے اس نے اس کے بعد جب ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ہم توبہ کرتے ہیں، تائب ہوتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس صحابی نے اللہ سے معافی نہیں مانگی؟ تو اگر اللہ آپ کو معاف کرے گا تو اللہ اس صحابی کو معاف نہیں کرے گا۔ فرماتے ہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیا پتہ کوئی غلطی ہو گئی اور اس صحابی نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ معاف کرے۔ یا ممکن ہے کہ اس صحابی نے اس کے بعد کوئی ایسا عمل کیا ہو، کوئی ایسا عمل کیا ہو، اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو معاف کرے۔ صحابی کے بارے میں تو ہم یہ بات سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس صحابی سے کوئی غلطی ہوئی ہو اور اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی ہو، یا ایسا عمل نہ کیا ہو جس سے اس کا وہ معاملہ دھل جائے۔ وحشی بن حرب مسلمان تو نہیں تھا جس نے امیر حمزہ کو قتل کیا، شہید بھی، لیکن یہی وحشی بن حرب جب مسلمان ہوا تو اس کو اس بات کا ملال تھا کہ میں نے ایک عظیم ہستی کو اسلام میں مارا ہے، اللہ مجھے کبھی بھی موقع دے گا تو میں یہ کفارہ ادا کروں۔ حالانکہ جس وقت مارا تھا وہ مسلمان ہی نہیں، تو
کہا اللہ نے اگر موقع دیا تو میں یہ قرضہ چکاؤں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ واشی بن حرب کو پتہ چلا کہ ایک شخص جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ جناب علی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف فوج بھیجی۔ اس فوج کے اندر واشی بن حرب تھا۔ واشی بن حرب نے کہا مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے بعد۔ اس نے کہا کہ میرا ٹارگیٹ بس یہی مسیلمہ کذاب ہے۔ اس نے پورے لشکر میں اسی کو تلاش کرنے کی کوشش کی، یہ کہاں ہے، اس کو پتہ چلا یہ فلاں جگہ ہے۔ اس نے جا کر فوراً اس پر وار کیا اور وار اتنا کاری تھا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ یہ خبر مسلمانوں میں پہنچ گئی۔ واشی بن حرب کا بیان ہے کہ مجھے اس دن اتنا سکون ہوا، میں یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اس دن جو مسلمانوں کو رنج پہنچایا ہے اس کا کفارہ ہوا، حالانکہ وہ حالت ایمان میں نہیں تھی۔ تو اگر کسی صحابی سے حالت ایمان میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو وہ اس کی تلافی کے لیے کیا آپ کا ایمان ہے، اس نے کوئی اللہ سے معافی نہیں مانگی، اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے سے ناراض ہو گئی۔ صحیح بخاری کے اندر تفصیلی واقعہ ہے کتاب الادب۔ ناراض ہو گئی، قسم کھانے کا استعمال نہیں کروں، لیکن بالآخر وقت آیا، ان کے بھانجے کو بھی غلطی کا احساس ہوا کہ پہلی غلطی میری ہے، میں نے سخت جملے کہہ دیے تھے، معافیا مانگی، خوب سمجھایا، کچھ صحابہ بیچ میں پڑے، معافی تلافی ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ قسم توڑی تھی تو آپ قسم کا کفارہ ادا کریں۔ قسم کا کفارہ بڑے سے بڑا کفارہ ہے غلام آزاد کا۔ صحیح بخاری کی روایت میں بتلاتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وقتاً فوقتاً 40 غلام آزاد کیے۔ 40 غلام، ایک غلام کفارہ تھا، لیکن آپ ان کا اخلاص دیکھیے، ان کے دل میں یہ بات بار بار آتی تھی کہ جب کبھی یہ پیغام آتا تھا صلح کا تو میں انکار کر دیتا۔ تو فرماتی ہے کہ مجھے ایک غلام سے تسلی نہیں ہوئی، دوسرے غلام کا موقع ملا، دوسرا آزاد کر دیا، تیسرا، اس طرح 40 غلام آزاد۔ جن کے دل اور تقویٰ کا یہ عالم ہو اس کے بارے میں آپ باتیں کریں، ان کو اپنی طرح سمجھے، ان کو اپنے ایمان کے تناظر میں سمجھے۔ آخری بات علماء نے متفق علیہ طور پر یہ لکھی کہ صحابیت کے لیے صرف صحابیت اتنی بڑی بات ہے کہ اگر بالفرض اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ اس نے معافی مانگی، اس بات کا ذکر نہیں ملتا کہ اس نے کوئی صدقہ و خیرات کیا، تب بھی ہم اس بات کی توقع رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں کہ جس کو صحابیت کا شرف حاصل ہے اس کو اللہ کے نبی کی شفاعت بھی حاصل ہے، اور وہ اللہ کے نبی کی شفاعت سے محروم ہے۔ اس لیے کہا کہ صحابیت کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا، اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا، تان کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کی وجہ بھی میری محبت ہے، یعنی یہ میرے صحابی ہیں اس لیے تم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ومن احبہم، اور جو ان سے محبت رکھتا ہے اسے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے فبغضی ابغضہم، اس کو صحابہ سے بغض نہیں ہے، اسے مجھ سے بغض ہے، وہ میری وجہ سے ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے۔ اور جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے تکلیف دی، ومن عادانی فقد عاد اللہ، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا پہنچایا۔ اس لیے معاملہ حساس ہے۔ صحابہ کے تعلق سے تاریخی روایات، سنی روایات، ضعیف روایات پر اعتماد کرنے کے بجائے جو صحیح قرآن مجید کے نصوص ہیں اس کی روشنی میں ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو پہچانیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔